کو، حالانکہ اللہ بیٹھا خوش ہو رہا ہے عرشوں پہ۔ دیکھو فرشتوں، تمہارے دل میں نہ میں نے چاہت ڈالی، نہ خواہش ڈالی، نہ بھوک پیاس گرمی سردی، نہ طلب پانی، کچھ نہیں ڈالا۔ تم اللہ اللہ کرتے ہو تو کون سی بات ہے؟ اس بندے کو چاہتوں کا بندہ بنایا۔ کون سا بندہ؟ کون سا بندہ؟ کون سا بندہ؟ اس بندے کو میں نے چاہتوں کا بندہ بنایا، پھر میری طرف توجہ کرتا ہے، پھر توجہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر توجہ کرتا ہے، پھر توجہ شیطان لوٹ لیتا ہے، پھر توجہ کرتا ہے، پھر توجہ بکھر جاتی ہے، پھر توجہ کرتا ہے، پھر دنیا اس پہ غالب ہوتی ہے، پھر توجہ کرتا ہے۔ یہ اس جنگ میں کشمکش میں ہے، اور یہ کشمکش میں رہنا مجھے بھلا لگا ہے، اور یہ بندہ خوش قسمت ہے جو مجھے تلاش کر رہا ہے۔ ایک بندہ جا رہا تھا، جلدی جلدی جا رہا تھا، راستے میں ایک بندہ ملا، السلام علیکم، اس نے ہاتھ پکڑ کے چومنا چاہا، اس نے ہاتھ چھڑوایا، آگے گیا، آگے ایک بندہ کہنے لگا جناب تھوڑی سی بات سن لیں، انہیں نہیں مجھے جلدی ہے، آگے گیا، اگلے نے پکڑا، کسی نے روکا، راستے میں گاڑی آئی، راستے میں راستے آئے، راستے میں پانی آیا، کیچڑ آیا، جا رہا، کیوں؟ اس نے فلاں وقت میں بادشاہ نے کہا تھا تیری میری ملاقات کا وقت ہے، سوچو اس کے اندر کیا طلب تڑپ بے چینی ہوگی۔ اسی طرح جب آپ عبادات تسبیحات نماز کر رہے ہوتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں تیری میری ملاقات کا وقت ہے۔ پھر یہ وسوسے خیال تصورات چیزیں آئیں گی، ان کو ہٹاتے ہوئے ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، اور دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ اچھا جب رب دل میں آ جائے گا پھر دنیا میں ملے گی، وہ کیسے؟ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں بھوکا ہوں، اللہ کہے گا کھانا دیتا ہوں۔ اللہ میرا گھر نہیں، اللہ کہے گا میں یہ بھی دیتا ہوں۔ یا اللہ میری دنیا کو جنت بنا دے پر آخرت کی بھی جنت ضائع نہ ہو، اللہ کہے گا میں کر دیتا ہوں۔ ووٹ ہو رہے تھے، میری طرف دیکھنا ذرا، ووٹ ہو رہے تھے، الیکشن تھے، میں کھڑا تھا، انتخابی نشان سائیکل تھا، ایک بندے نے دور سے کسی کو بلوایا، وہ سائیکل پہ دوڑا دوڑا آیا نا، وہ آیا، اس کے پاس سائیکل تھا، اس نے اس کو دور سے کہا کس کو ووٹ دینا ہے؟ اس نے نا سائیکل کے ہینڈل کو ہلکا سا یوں اشارہ کیا، اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں آنکھوں سے دیکھا، یوں ہلکا سا اشارہ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا وہ ووٹ ڈال کے آیا تو یہ بےتاب تھا، کیا پتا کہاں اس نے مہر لگائی ہوگی، میرا اشارہ سمجھا ہوگا یا نہ سمجھا ہوگا، کوئی بہت پرانی بات، پوچھا کہاں کا؟ کہا تم نے کہا نہیں تھا سائیکل پہ۔ جب محبت اور عشق ہوتی ہے پھر اشاروں میں کہانی چلتی ہے۔ مالک بن دینار کشتی میں جا رہے، سارے ان سے مذاق کر رہے، بظاہر کوئی حیثیت نہیں تھی، کشتی کا کنڈکٹر لوگوں سے پیسے لے رہا، ہاں بھئی کرایہ دو کرایہ دو۔ جب ان درویشوں کے پاس آیا تو انہوں نے جو درہم دیا تو وہ درہم لے کے اس نے دریا میں پھینک دیا، یہ درہم کھوٹا ہے، حالانکہ وہ کھوٹا نہیں تھا۔ اس نے کہا میں بھی مذاق کر لوں، کہنے لگا بابا اور درہم لا، اور درہم لا۔ اس نے کہا میرے پاس تو ہے ہی یہی درہم، اور نہیں تھا۔ سب مذاق میں تھے، کہا اس کو اٹھا کے دریا سمندر میں پھینک دو۔ جب دیکھا نا مجھے دریا سمندر میں پھینکتے، ایسے اوپر ایسے دیکھا، بس دیکھا چاروں طرف کشتی کے مچھلیاں منہ میں درہم لے کے آ گئیں، تو کہنے لگا یہ میرا درہم ہے، کہنے لگا یہی تو ہے، دیکھو کھوٹا نہیں ہے۔ سارے حیران ہو کے قدموں میں پڑ گئے۔ جب عشق ہوتا ہے پھر اشاروں سے کام چلتا ہے، جب عشق ہوتا ہے نا پھر اشاروں، کیوں؟ ربنا، رب کی مشق کر کر کے، رب کی محنت کر کر کے اندر ایسا ہو گیا تھا، اشاروں سے کام بن گیا۔ یہ میرے حضور نے مجھے آپ کو پیغام دیا ہے، جو یہ محنت کرے گا اس کی ہر شام ہر صبح 12 ربیع الاول کی ہوگی،
جو یہ محنت کرے گا، جس مشق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، اس کا سارا سال، سارا دن اور ہر دن 12 ربیع الاول کا دن ہوگا۔ جو یہ محنت کرے گا، جس کے جیوں میں یہ بات، جس کے من میں یہ بات، جس کے جذبوں میں یہ بات اتر جائے گی، اتر جائے گی، اتر جائے گی۔ کہنے لگا، میں نے پوچھا تو نے بندر کو کیسے سدھایا؟ کئی دن بھوکا رکھا ہے اس کو۔ میں نے کہا کھڑا ہو جا، سلام ایسے کر۔ نہیں کرتا تھا، چھڑیاں ماری، چیخیں مارتا تھا، پانی نہیں دوں گا، ایسے سلام کر۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھایا ایسے، ہاں ایسے کر۔ اٹھ کے ایسے کھڑا ہو، ناچ، ایسے کر کے دکھاتا تھا۔ یوں کر، کہا کئی دن بھوکا رکھتا تھا، سزائیں دیتا، پھر پیار کرتا، پھر اس کو میں نے سدھایا۔ اب یہ بندر سلام بھی کرتا ہے اور اٹھا کے ڈول لوگوں سے پیسے بھی مانگتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ ایک بندر کو بھی مشق کرائی جاتی ہے۔ کیا ہمیں مشق کی ضرورت نہیں ہے؟ مسلسل محنت کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں آ تجھے 5 وقت کی نماز، اس کی سنتیں، اس کے فرض، پھر اس کے واجبات، پھر اس کے موقدہ، پھر اس کے غیر موقدہ، ان سب کی میں تجھے مشق کراتا ہوں، رب 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 کی۔ یہ مشق مجھے اللہ آپ کو کرا رہا، حضور کی آمد کے صدقے، میرے حضور کی آمد باسعادت برکت کے صدقے یہ مشق ہو رہی ہے۔ اس مشق کو نہیں زندگی میں چھوڑنی۔ اچھا، سبق یاد نہ بھی ہوا تو سبق یاد کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہوں گے، اللہ کو ترس آئے گا۔ یہی بندہ تھا جو ساری عمر سبق یاد کرتا رہا، فتنوں کے دور کا بندہ تھا، جہاں فضاؤں میں فتنے، جہاں ہواؤں میں فتنے، جہاں لفظوں بولوں میں فتنے، جہاں جاگتے خواب میں فتنے۔ یہ اس دور کا بندہ، یا اللہ اس دور کا بندہ۔ فرشتے آپ کی گواہی دیں گے، مبارک ہو آپ کو، آپ خوش قسمت ہیں، فرشتے گواہی دیں گے۔ آج ہم نے 3 طاقتور پیکج کرنے ہیں۔ طاقتور پیکج آپ کو لے کے بیٹھا ہوا ہوں۔ میں کہتا ہوں وہ پیکج کرنے سے پہلے اگر یہ پیکج سمجھ آ جائے تو اس پیکج کے ایک ایک حرف میں عرشوں پہ مہریں لگتی جائیں گی۔ ہم نے پیکج، آج 3 پیکج آپ کے لیے لے کے بیٹھا ہوں۔ طاقت اور وہ پیکج ہے جس سے مسئلے حل، مشکلیں دور، ناکامیاں ختم، پریشانیاں ختم، بندشیں، جادو، اثرات ختم۔ اتنا بڑا مجمع اور پوری دنیا کا مجمع، 3 پیکج لے کے بیٹھا ہوں۔ لیکن اگر یہ لفظ یاد ہو گیا ربنا کا، ہماری ساری داستانیں سچی، ہمارا سارا نظام سچا، ہمارے سارے حرف سچے، ہمارے سارے لفظ سچے ہوں۔ اگر یہ 3 پیکج ہماری سمجھ میں، یہ ایک پیکج ہماری سمجھ میں آ جائے، ایک آ جائے، آج کے بعد ہماری نماز میں ہم جب بھی رب کا نام آئے گا ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں گے اور ہمیں احساس ہوگا یہ رب میرا اللہ کہتے ہیں مجھے پہچان۔ اگر مجھے نہیں پہچانے گا تو ایک وقت لوگ تجھے کہیں گے یہ دیکھیے میں کون ہوں، ویسے پھر پھٹی نظروں سے دیکھتا ہے۔ ہمارے بابا اکرم رحمت اللہ علیہ، میں گیا آخری وقت میں، مجھے کہنے لگے بیمار ہو گئے، میں کہ سفر شروع ہو گیا ہے۔ جب میں گیا تو کہنے لگے حضرت صاحب آئے پہچان، ایسے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا سفر جاری ہے اور ان قریب ختم ہونے والا ہے، پھر مجھے آپ کو لوگ کہیں گے پہچانے پہچانے، ہم نہیں پہچان سکیں گے، ہم نہیں پہچان سکیں گے۔ کیوں؟ اگلی پہچان کی تلاش شروع ہو چکی ہے۔ اے میرے بندے، تجھے موقع دیا تھا دنیا میں، اب اپنے رب کو پہچان۔ دنیا کی ساری پہچانیں ہم نے چھین لی۔ 2 وقت میں انسان پہچان شروع کرتا ہے اور بھولتا ہے۔ آپ محسوس کریں، کہتے ہیں بچہ آپ ہاتھ پہچانتا ہے، بچہ آپ آواز پہچانتا ہے، بچہ آپ چہرے پہچانتا ہے۔ آپ نے سنا؟ بچہ ہاتھ پہچانتا ہے، آواز پہچانتا ہے، چہرے پہچانتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے بچہ کچھ نہیں پہچانتا۔
اتنا نہیں پہچانتا کہ چھوٹے بچے کو بعض اوقات بھیڑیا اور بلے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کھا جاتے ہیں. بڑے بڑے واقعات سنے ہیں. بلا، بھیڑیا، گیدڑ، کتے بچے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. پہچانتا نہیں. ایک وقت آئے گا پھر پہچان ختم ہو جائے گی، وہاں سے رب کی پہچان شروع ہوگی. اب مجھے بتائیں ہم رب کو کیسے پہچانیں؟ اب بتائیں، اب آپ اپنے تجربے بتائیں کہ ایسے پہچانے میری طرف دیکھیں، ایسے پہچانے کہ موت کی سکرات، موت کا آخری لمحہ ہمیں رب کی پہچان نہ بھلوا سکے. بتائیں پھر، ہر بندہ اپنا تجربہ بتائے. بولے کیسے پہچانے؟ رب کی پہچان ہمارے من اور جیوں میں کیسے اترے، ہمارے اندر کیسے؟ سارے آل رسول ان کی زندگی کی مشق یہی تھی، لوگوں کو اللہ سے ملانا. آل رسول کی ساری عمر کی محنت یہی تھی، آل رسول کی ساری عمر کی کوشش یہی تھی، لوگوں کو اللہ سے ملانا. آل رسول کی زندگی، اصحاب رسول کی زندگی، اولیاء صالحین کی زندگی، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے شاگرد اور صحبت یافتہ تھے، انہوں نے زندگی بھر یہی مشق کی ہے. بتائیں پھر آپ کے تجربے کیا کہتے ہیں؟ ایک چیز عرض کرتا ہوں، یہ جو دعا ہے نا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آج میں اس دعا کے چند فائدے بتاتا ہوں. اس کے اندر بھی ربنا ہے. یہ اصل میں دعا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تکمیل کی تھی تو پڑھی تھی. کتابوں میں لکھا ہے اس دعا کے اندر عاجزی ہے. بڑا کام اور خدمت کرنے کے بعد جس کے اندر عاجزی آتی ہے، لب اس کی خدمت کو قبول کرتا ہے، اور جو خدمت کرنے کے بعد جتاتا ہے، اللہ اس کی خدمت کو رد کر دیتا ہے. اس دعا کے اندر عاجزی ہے. اور خدمت دیکھیں کتنی بڑی ہے. کعبہ کو بنایا ہے، جو مسجد کو بناتا ہے بہت سرخرو ہے، جو مسجد کو آباد کرتا ہے بہت مبارک ہے، جو کعبہ کو بنائے. والد نے پتھر رکھے، بیٹا اسماعیل سامنے جبل کعبہ آج بھی ہے، جبل کعبہ اس سے پتھر لائے تھے اور پتھر تعمیر کیے، پتھر اور پاؤں رکھے اس پہ کھڑے ہو کے. اللہ کا نظام، وہ پاؤں والا پتھر اوپر ہوتا گیا خود بخود اوپر. ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک آج بھی موجود ہیں، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. وہ تھے وہاں ایک دعا مانگی تھی. میں آج اس دعا کے فائدے بتاتا ہوں، اور اگر رب لینا چاہتے ہیں اس دعا کے اندر رب موجود ہے. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ آج یہ عبادت ہوئی ہے کل بھی یہی عبادت ہو، صرف اس دعا کو 3 دفعہ پڑھ لے. جو بندہ یہ چاہتا ہے آج یہ صدقہ دیا ہے، خیرات دیے ہے، آئندہ بھی میں اللہ مجھے یہ توفیق دے، اس دعا کو 3 دفعہ پڑھ لے. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سجدے کبھی نہ چھینے، آج ہوئے تو آئندہ بھی ہو، اس دعا کو 3 دفعہ پڑھ لے. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ یہ نظریں، یہ تنہائیاں، یہ دل، یہ کیفیتیں سدا تیری غلام رہیں، آج بھی وہ 3 دفعہ پڑھ لے. جس کے پاس دولت ہے دنیا کی، وہ کہتے ہیں اللہ یہ دولت کبھی نہ چھین، فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی سے بچا، وہ اس دعا کو 3 دفعہ پڑھ لے. 3 دفعہ پڑھنے میں سیکنڈ دیکھیں کتنے لگتے ہیں. میں پڑھتا ہوں، آپ سیکنڈ دیکھیں، آپ سیکنڈ نوٹ کریں، منٹ نہیں سیکنڈ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
13 سیکنڈ اور 13 سیکنڈ میں نسلوں کے کام بن جاتے ہیں۔ آج صحت ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اس صحت کو برقرار رکھنا، میرے گردے صحیح ہیں۔ 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیں۔ کسی کو دیکھا اس کے دل ختم ہو گیا، کسی کو دیکھا اس کا حادثہ ہے، پر میں صحیح سالم ہوں، 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیا۔ یاد رکھیے گا، جو اپنی نعمت کو سلامت رکھنا چاہتا ہے، جو اپنی عبادت کو سلامت رکھنا چاہتا ہے، نعمت کو سلامت، آج نعمت دی ہے، کل پتہ نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ وہ وقت مجھے نہ دکھا جب میری نعمتوں کا زوال آ جائے، لوگ مجھے کیا سمجھتے تھے، اندر سے کھوکھلا اور خالی ہو جاؤں، اندر سے ختم ہو جاؤں۔ جو اپنی نعمت کے زوال کو بچانا چاہتا ہے، سدا عبادت، سعادت، دولت، عزت، یہ 4 لفظ میں نے کہیں پھر دہراؤں گا، عبادت، سعادت، دولت، عزت، یہ 4 بول میں نے کہیں پھر دہراؤں گا، دولت، سعادت، عبادت، دولت، عبادت، سعادت، دولت، عزت، پھر بولے، یہ 4 چیزیں اگر چاہتے ہیں نا، اس دعا کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ 13 سیکنڈ میں یہ دعا ہوتی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور پھر اگر چاہتے ہیں اے اللہ میرے اندر کے ربنا کا سبق یاد ہو جائے، 3 دفعہ جب بھی دل میں یاد آئے، دن میں یاد آئے، دل میں یاد آئے، دن میں یاد آئے، 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیں۔ کوئی مشکل ہے؟ وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، دل میں یاد آئے، دن میں یاد آئے۔ جس چیز کو بار بار پکارا جاتا ہے، بار بار پکارا جاتا ہے، ایک وقت آیا، ایک وقت ہے کہ وہ چیز دل میں اتر جاتی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس میں 3 طاقتور چیزیں ہیں، ایک ربنا، ایک یا سمیع یا علیم۔ اب یہ راز بتا رہا ہوں اس آیت مبارکہ کا، یہ راز سمجھ جائیں تو پھر ہم اپنے روحانی پیکج کی طرف آتے ہیں۔ راز سمجھاؤں، یا سمیع یا علیم۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، اپنی ذاتی زندگی بیان کر رہا تھا، ذاتی زندگی کے راز، ساتھ ایک بندہ چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا تو کہتا ہے یہ راز رکھ، یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا بہہ رہا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اپنی ذاتی زندگی کے کچھ راز بیان کر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ بندہ ساتھ بیٹھا ہے، کہہ رہا بہہ رہا ہے۔ جو سنے گا نہیں وہ تیری مدد کیا کرے گا؟ سمیع، علیم، تیرے درد کو جانے گا، تیرے غم کو جانے گا، پہچانے گا، تو تیرے لیے دل میں، اس کے لیے دل میں تیرے لیے کوئی درد اور خیال، احساس پیدا ہوگا۔ یہ جانے گا ہی نہیں اس کو کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کیا کیا ہے، جہنم کا جو سپریڈنٹ ہے، جہنم کا جو داروغہ ہے، مالک، وہ بہرا ہوگا، وہ چیخیں، درد، پکار خود سنے گا ہی نہیں، وہ بہرا ہوگا، وہ بہرا ہوگا۔ اللہ بہرا ہونے سے پاک ہے، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا، سورا کچھ۔ اس لیے اللہ نے اپنے آپ کے بارے میں فرمایا، بندو خیال کرنا، کہیں مغالطے میں نہ آ جانا، میں سمیع بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، میں سمیع بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، یا سمیع یا علیم۔ اور اگر ربنا کی طاقت کا یقین ہے تو پھر میرے ان 2 ناموں سے یقین کر لینا کہ جب بھی ربنا کہو گے، فوراً میری سماعت، میرے سمیع ہونے کی طاقت، میرے علیم ہونے کی طاقت فوراً طاقت میں آئے گی، اور تیری ہوائوں میں سے نکل کے، فضاؤں سے نکل کے، خلاؤں اور خلاؤں سے نکل کے، آسمانوں اور آسمانوں سے نکل کے
عرشوں اور عرشوں سے نکل کے میرے پاس آ کے تیری دعا سجائی جائے گی۔ ادھر تیری دعا کے ساتھ ربنا ہے، ادھر سمیع اور علیم ہے۔ بتا اب قبول ہونے نہ کی رد کرنے کی کون سی کیفیت ہے؟ میں ان 3 حرفوں 3 لفظوں کے بدلے میں تیری دعا بھی ساتھ قبول کر لوں۔ میں جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، اللہ نے ساری کائنات کی روحوں تک یہ دعا پہنچائی تھی، اور جنہوں نے لبیک کہا تھا وہ ضرور لبیک جا کے حرمین میں کہیں گے، اور جنہوں نے جتنی دفعہ لبیک کہا تھا اتنی دفعہ وہ لبیک کہیں گے، جنہوں نے جتنی دفعہ لبیک کہا تھا۔ اگر ربنا چاہتے ہیں اور نعمتیں چاہتے ہیں، یہ حضور کی آمد باسعادت کا فیض بتا رہا ہوں، یہ ربیع الاول کا فیض بتا رہا ہوں، یہ حضور کی ولادت کا فیض بتا رہا ہوں، یہ حضور کی آمد اور شفقت کا فیض بتا رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہیں اس دعا کو یاد کر لیں، جن کو یاد نہیں وہ یاد کر لیں۔ چھوٹی سی دعا ہے، پڑھیں میرے ساتھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کوئی نہیں ان پڑھ بھی ہے، مجبوراً پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ بھی یہ دعا یاد کر لے۔ اس دعا کے اندر بڑی طاقت ہے، اس دعا کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ کوئی بھی نعمت یاد آئے، اللہ تو نے مجھے یہ نعمت دی، اللہ تو نے مجھے یہ سعادت دی، حتیٰ کہ آپ تسبیح خانے میں آئے، یہ آنا بھی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہاں سے کھچے چلے راستے بند، سیلاب، طوفان، ہر طرف خوف، موتیں، بربادیاں، ہمارے گناہوں خطاؤں کی وجہ سے طوفان، ہر طرف زلزلوں کے جھٹکے، پر تسبیح خانے میں دنیا آئی ہے۔ اس آنے پہ بھی شکر گزاری کے جذبے کے طور پہ کہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہاں، فرمایا جس وقت یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی، اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا ابراہیم اس کعبے کے گرد میں دنیا کو گھماؤں گا، دیوانہ پاگل کروں گا، کعبے کا عشق ان کے دل میں بٹھا دوں گا۔ میرے آپ کے دل میں کعبے کا عشق اللہ نے بٹھایا ہے۔ اللہ چاہے محبتیں چھین لے، اللہ چاہے محبتیں ڈال دے۔ ایک بات بتاؤں، یہ جو سپنی ہوتی ہے، سانپ اور سپنی، یہ انڈے دیتی، بچے دیتی، کچھ دیتی، جو دیتی ہے، اس کے بہت بچے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو خود کھانا شروع کر دیتی ہے۔ اگر یہ بچے نہ کھائے، چونٹیوں اور کیڑوں سے زیادہ سانپ ہوں، اللہ نے اس کے دل میں محبت نہیں ڈالی، شکر ہے نہیں ڈالی، یہ اپنے بچے خود کھا جاتی ہے، بچے خود کھا جاتی ہے۔ اب بولیں دلوں میں محبت کون ڈالتا ہے؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ ہاں، اس کے دل میں اللہ نے محبت نہیں ڈالی، وہ اپنے بچوں کو خود کھا جاتی ہے، اور شکر ہے کھا جاتی ہے، ورنہ تو زندگی میں پل پل جگہ جگہ سانپ ہی سانپ، سانپ ہی سانپ ہوں، جتنے اس کے بچے ہوتے ہیں۔ جو بچہ ادھر ادھر بھاگ گیا وہ بچ گیا، جو اس کے ہاتھ آ گیا وہ مر گیا، کھا گئی، خود اپنے بچے خود کھا جاتے۔ اس کے دل میں اللہ نے محبت نہیں ڈالی، اس کے دل میں اللہ نے الفت نہیں ڈالی۔ تو دل میں محبت کون ڈالتا ہے؟ جب آپ یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی نا، تو اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں، ارواح کے دلوں میں، ہزاروں سال ہو گئے، آج کعبہ کو بنے ابراہیم علیہ السلام کو ہزاروں سال ہو گئے، اور وفا میں گیا، ایک دفعہ نہیں گیا، بار بار کئی بار گیا، جہاں ابراہیم علیہ السلام کا غار ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی وہ نمرود کی آگ کا نظام ہے، میں وہاں گیا،
تو یہ محبت ڈالی ہے. آج بھی اس آیت کے اندر وہی تاثیر ہے، وہی طاقت ہے، وہی عزت ہے، وہی عظمت ہے. آج بھی اس تاثیر. اگر ربنا پانا چاہتے ہیں، ربنا کی طاقت اور تاثیر پانا چاہتے ہیں، پھر اس آیت کو جب بھی کوئی نعمت میسر ہو، عطا میسر ہو، وہ نعمت سجدوں کی ہے، عبادت کی ہے، تسبیح کی ہے، سعادت کی ہے، رزق حلال کی ہے، روزی کی ہے، بیٹوں کی ہے، اور صحت کی ہے، اور گھر کی ہے، اور نیک بیوی کی ہے، اور ساتھی کی ہے، شوہر کی ہے، بھائی کی ہے، اور والد کی کوئی بھی نعمت ہے، اس نعمت کی شکر گزاری کے جذبے میں 3 دفعہ پڑھ لیا کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملے گی، اور اللہ پاک خوش اور راضی ہوگا، اور اللہ کہے گا جا، دیتا بھی میں ہوں، چھینتا بھی میں ہوں، عطا بھی میں کرتا ہوں، ختم بھی میں کرتا ہوں. تولج اللیل فی النہار، میں چاہوں رات کر دوں گا. تولج النہار فی اللیل، میں دن سے رات، اور توتی الملک من تشاء، ملک دے دوں، زوال دے دوں، میرے پاس ہے. تو نے یہ دعا پڑھی ہے، تجھے زوال نہیں دوں گا، عطا دوں گا. تجھے رزق دوں گا، فقر نہیں دوں گا. تجھے حسن دوں گا، جمال دوں گا. تجھے خیر دوں گا، برکت دوں گا. ہر شر سے بچاؤں گا، ہر نعمت عطا کروں گا. تیری دنیا بہتر کروں گا، تیری عزت کے دروازے کھولوں گا، تیری صحت کے دروازے کھولوں گا، تیری برکت کے دروازے کھولوں گا، تیری جود عطا اور سخا کے دروازے کھولوں گا. تو بولو، یہ دروازے بند کروانا چاہتے ہیں یا کھلوانا؟